الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا. ٹھہرو ایک منٹ رکو. میں اللہ تعالیٰ دا سجدیاں جی پہ کے شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تو میں نے حضور کی ذات تے درود و سلام پڑھنے والے دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جڑے بندے نو حضور دی غلامی عطا فرما دیتی ہے نا او دی خوش نصیبی انسان دی. کہ میں انشاءاللہ بیان کرنا گا
بھائی عرفان نے اتنے میں آ کے بیٹھا قبلہ قاری صاحب بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بارے ضرور دسیا جے تو اڈے پہ سرکار دی نگاہ کرم کے ہوئی میں کہیں شہر دسن تو بغیر میں جانا نہیں دسنا ہے الحمدللہ کہ جدے تے سرکار دی نگاہ کرم ہو جائے وہ دا بیڑا پار ہو جاتا ہے تو تسی سارے خوش نصیب ہو تے درود انجدہ پڑھو کہ جڑی میری لاہور تو اتنا تھکاوٹ ہے نا وہ ساری درود دے اندر ہی دور ہو جائے تے انشاءاللہ غلبیاں پسی نا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن کٹائی ہو اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا قلم تیرے ہیں اور یا الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے خدمت اسلام کر جا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء ذی وقار اور نہایت ہی واجب الاحترام اس مسجد امام و خطیب جناب حضرت علامہ مولانا قاری عبید اللہ سیالوی صاحب خطیب جامعہ مسجد حاضہ چک نمبر 113 جنوبی اور نہایت ہی واجب الاحترام پیر سید آفتاب حسین شاہ صاحب جو کہ مسند صدارت جلوہ فرمان ہے اور نہایت ہی واجب الاحترام جنہوں نے نقابت کی تھی حضرت علامہ مولانا قاری عبدالکریم زیائی صاحب فاضل بہرہ شریف 48 جنوبی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعائے کہ خالق کائنات آج دی روحانی وجدانی محفل پاک نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمان اور انتہائی مبارک بات دلیک میں میرے قابل صد بانیان محفل جناب محترم امجد بھٹی صاحب عبدالباسط انصاری صاحب انصاری برادران
حضرات، نوید احمد سیالوی صاحب، عابد گجر صاحب، آصف گجر صاحب اور جتنے بھی اہل محلہ نے اور جنہاں نے آج دی محفل پاک دے نال تعاون کیتا ہے لنگر شریف دے حوالے نال، المدینہ آٹو سپیر پارٹس والے بھائی محمد مختار عرف حاجی پپو، محمد بلال، علی احمد، محمد طلحہ، محمد وقاص اور نہایت ہی واجب الاحترام جنہاں نے میرے کو ٹائم لیا، بڑی محبت والے جناب محترم بھائی محمد عرفان صاحب، نیو المکہ آٹو سپیر پارٹس والے اور بھائی محمد سبحان، بھائی محمد روحان، محمد اکرم ماسٹر گلزار دکاندار اور اس مسجد دے جتنے بھی نوازی حضرات نے پورے چک دے جتنا بھی 113 چک کے جتنے بھی چک والے نے دور و نزدیک تو آن والے جتنے بھی عاشقان رسول نے، میں سب تو پہلے تمام نو اس بات دی مبارک بات پیش کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تو آٹے جائے عاشقان دی زیارت نصیب فرما دی تھی۔ میں اکثر گل کرنا ہوں ساڑھے سنی علماء تے سر دے تاج نے نا، سنی عوام ہے نا جڑی عوام، کیونکہ تسی جدوں علماء نو سن دے ہونا تے تسی پھر جا کے دستے ہو کہ اسی اپنے مولوی نو سنیا ہے تے اللہ تعالیٰ نے عشق محمد دی جڑی شمع دلے روشن سی انہوں تازگی عطا فرما دی جڑے عاشق ہونا سرکار دے حضور دے دیوانے ہو، اللہ دی قسمیں جدو جو بندہ سرکار دی گل سندا ہے نا ایمان بھی وددا جاندا ہے، عشق مصطفیٰ دیاں شمع بھی وددیاں جاندیاں۔ وہ کسی عاشق نے کیا سی نا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اور میں شروع اندر ایک اور گل کر دیا، میں جدوں دا سرکار دا غلام سنی ہویا میں دیکھیا ہے ایک چیز میں بڑا نوٹ کیتا ہے، سنی انپڑھ ہو سکتا ہے، بد اعمال ہو سکتا ہے، گناہگار ہو سکتا ہے، سیاہکار ہو سکتا ہے، داڑھی منا ہو سکتا ہے، بے نمازی ہو سکتا ہے، پر سنی دی یہ شان ہے نہ نبی دا گستاخ ہوندا ہے نہ رسول دی آل دا گستاخ ہے۔ یہ اپنی تعریف تے بڑا بولے ہو سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ ہے نا جی اسی طرح سنی بلکل زمانے دا عیب انہیں اندر پایا جا سکتا ہے، پر سنی جدو مردہ ہے نا اندر چہرہ انج چمک جاندہ جنہیں 14 رات دا چان ہوندہ ہے۔ جدو سنی گزردہ ہے نا گلی بازار میں اندروں تو لوکی بیک کے اونیاں مار کے کہندے نے جڑا جاندہ پہ ہے کوئی فاسق نہیں، نبی دا عاشق گزردہ پہ ہے، نبی دا۔ اتنی ہی بات سنی دی کوالٹی دے اندر شان دے اندر آ جائیں تو وہی بڑی ہے یارو، چاہے بابا بزرگ ہو گیا ہے، میں ممبر تے بیٹھا آج بھی میں تازہ گل سنانا، میں نے فون تے بڑے آئے لندن وچوں، یو کے وچوں، کویت، سعودی عرب، دبئی، بچہ میرے نال ہوندا ہے، تو میں ہر ایک نے جدوں میں نے فون کردا نے سب تو پہلے جی تانوں مبارک ہوئے۔ آئی عرفان نے میں نے پہلے فون کیتا ٹائم تے میرا بڑا مشکل اس مہینے اندر نکالنا، ایک ہی جملہ کہندا جی تانوں پہلے نمبر تے مبارک ہوئے، تسی سنی ہو گئے تے میں کہا جی خیر مبارک، صحابہ اکرام دے بارے میں پڑھے آئے، میں کسے دی گل نہیں کردا، میں آپ پڑھے آئے، مہاجرین تے انصار نو جدو پتہ چلدا سی نا فلاں قبیلہ، فلاں بستی، فلانے علاقے دا بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، تے جدو وہ مدینے شریف ہوندا سی نا، وہ ہوندا سی پتہ چل جاندا سی، اگوں دی جا کے وہ دا استقبال کر دے سی، انہوں سینے نہ لاندے سی، وہ بندہ پیار ویک کے حیران ہو جاندا سی، کہنے تسی میرے کچھ لگ دے نہیں، وہ بندہ قبیلہ ہور سی، خدا شہر ہور سی، بستی ہور سی، وہ آیا کدھروں دوروں سی، صحابہ دا پیار میں کہنا میرے تسی خونی رشتہ دار کوئی نہیں، میرا تو اڈا تعلق کوئی نہیں، مینوں تسی جان دے نہیں، مہاجرین تے انصار کہندے سی اسی تینوں تے نہیں سی جان دے، پر جدوں دا تو سرکار دا کلمہ پڑھ کے حضور دا دیوانہ ہویا ہے، اسی تیرے دیوانے۔ وہ بندہ جڑا نواں مسلمان ہوندا سی کہندا جدے غلام انہیں پیار والے نے وہ آقا کڈے سونے پیار والے ہوندے تے سنی تو بابا ہو جائیں، جوان ہو جائیں تے کامرس دا سٹوڈنٹ پاویں ہو جائیں، یہ صحابہ کرام دی سنت تیرے اندر چمکا مار دی بھئی ہے، کیونکہ سنی پیار کردا ہے تے نسبت مصطفیٰ نال پیار کردا ہے، کدے نال پیار کردا ہے؟ آقا کریم دی نسبت نال پیار کردا ہے، حضور دی آل نو اسی اگر پیار کرنے، آلہ
حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کی ساری زندگی دے دو سب تو بڑے عمل ویسے تے آپ حافظ قرآن بھی سن عالم دین بھی سن اور بریلی دی اندر آپ دے فتوے دا توڑ کوئی نہیں سی اس ویلے کئی ایسے علماء بھی سن جنہاں نو علماء سو کیا جاتا ہے علماء جان دینے وہ برے علماء جڑی انگریز پیچھے لگ کے تے میرے آقا دیا شانہ کٹان لگ گئے تے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ پہاڑ تے چڑھ کے کہندے سی لوگوں میرا جینا بھی حضور دی غلامی واسطے میرا مرنا بھی مصطفیٰ دی غلامی واسطے تو لوگوں نے کہا احمد رضا بڑیاں سخت گلاں کردا ہے آپ نے فرمایا میں سخت گلاں فاسقاں واسطے کرنا وا عاشقاں واسطے نہیں کردا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دیاں دو بڑیاں گلاں دسن لگا ساری زندگی آپ نے اتنی عزت پائی اتنا مقام پایا کہ عالم فاضل ہون دی وجہ تو نہیں پایا حافظ ہون دی وجہ تو نہیں پایا کس وجہ تو پایا ہے ساری زندگی اعلیٰ حضرت ذات تے آپ پٹھان سن کوئی سید نہیں سن لیکن سنو آج اے بھی دو گلاں ویکھیاں جاندیاں تے اہل سنت دے بچیاں اندر ویکھیاں جاندیاں دو گلاں کی سن آپ نے ساری زندگی نہ نبی دی آل نو کنڈ کیتی ہے نہ حافظ قرآن نو کنڈ کیتی ہے حضور دی آل نو کنڈ کیتی ہے نہ حافظ قرآن نو کنڈ کیتی ہے تے اسی تے حافظ نو بھی کنڈ کیتی جانے ہیں تے حضور دی آل نو تے اسی کہنے ہیں جھوٹا ہی ہونا ہے جو دو نے کہہ دیتا ہو دا معاملہ اللہ نہ لے تو پیار کر تے حضور دی غلامی اندر تیرا بیڑا رب پار فرما دے گا تو شروع اندر سن لو میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرا تسی کچھ نصیب ہو پرانے سرکار دے دیوانے پرانے عاشق ہو تے جیڑیاں گلنا میں نے بار بار فونہ تے بھی کئی دوستہ نے کیا جیے تسی سنانا کہ میں واقعہ اینڈ دے سناواں گا کیوں کہ میں سننی ہویا میں پہلے اپنی گل نہیں کراں گا پہلے مدینے والے مصطفیٰ دی گل کراں گا جنہاں نے خوشی ہوئی انہاں چادراں وچوں ہاتھ باہر کڈ کے دوویں سبحان اللہ کہہ دیتا کیونکہ میں پوری دنیا تے اج اللہ نے میں نے استان دیتیاں نے پوری دنیا تے پاکستان وچ نہیں رب نے تے اج میں نے پتہ لگدا پیا کہ جڑا حضور دا ہو جاندا ہے پھر سارا زمانہ او دا ہو جاندا ہے وہ ایک اور عاشق بولے کہنا میری بات بن گئی ہے تیری بات اللہ دی قسم کوئی اور بولے نہ بولے میری بنی ہے وہ سیانے کہندے نا جادو ہو جڑا سر چڑھ کے بولے جادو ہوئی جڑا میں نو کسی اور نال کوئی نہیں میں تے آپ اپنی یہ گل کرنا میری بات میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات ازما لیا جے اج بھی نیت کر لو امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا ہے آپ فرماندے نے سونے دے میلاد جیڑی نیک نیت کر کے تو آئے گا نا تیرے مرن تو پہلے وہ تیری نیک نیت پوری ہو جائے گی کوئی جائز تمنا تے نجائز نہیں جائز ہوئے مثلا کہ پتر نہیں یا اللہ پتر دے دے حضور دے ملاد دا واسطہ تینوں پتر ضرور ملے گا یا اللہ بیمار آ گئے ہیں شفا دے دے فرشتے بھی دعاواں کر دینا یا اللہ تیرے محبوب دے ملاد چاہیا ہے شفا دے دے پہلے سرکار بھی ہونی چاہیے انشاءاللہ میرے پتا تو سننی ہو اس گل تے اتفاق کرنا ہے نا پہلے حضور دی گل کرنا یا اپنی کرنا پہلے حضور دی گل کیونکہ میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات ایک میرے بیلی نے میں نے کہا ہے طرز پرانی رکھنی ہے میری اپنی نوی بڑی سونی ہے لیکن میں دوویں ہی چلاواں گا انشاءاللہ اچھی بولو سبحان اللہ قبلہ ڈاکٹر اشرف اعظم جلالی صاحب میرے قائد محترم بڑی محبت فرمانے نے جدوں میں پہلی دفعہ انہاں کول گیا بسم اللہ دیکھو نا علماء دی قدر دا پتہ ہے تے میں انہوں نے دسیا کہ اس طرح میں نا اور تہاڈا عقیدہ کوئی سیمینار سنیا تے وہ میرے کول انہاں دی ایک بک آئی فہم دین آپ نے لکھی نا وہ میں تو تقریباً وہ دے وچ نا ایک تیسری جلد میرے کول آئی تے او دے اندر ایک مضمون سی میں او پڑھیا تے جویں میں مضمون پڑھدا گیا رب میرے دل دی صفائی کردا گیا میں کہا یار جدی لکھن والی کتاب چینی تاثیر ہے دی اپنی زبان اچھ کنی تاثیر ہوئے گی لیکن میں مزہ اینڈ دے دیاں گا انشاءاللہ جڑا قدی نہیں نہ بولے وہ بھی بھائی عرفان نو تے ہے بانیاں نے محفل نو دعاواں دے گا میرا اپنا انداز ہے
میں اکثر گل کرنا میں بڑے بڑے آستانے الباروی اپنا چینل والے نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرا بارو شریف دے غلام بھی نے تو مرید بھی نے رب نے انہوں بڑا نوازیا ہے انہوں دا صرف کام میں وے کہ علماء دیاں تقریراں جڑیاں نے وہ ریکارڈ کر کے اگے بیان کر لیا تو شاید اور کوئی دنیاوی کام نہیں تو بڑی محبت فرماندے نے یہ حاضر ہو گئے نے اللہ کریم اس جوان دی عمر چیز برکت پائے اور یہ کام دے اندر بھی برکت پائے اور مزید ان علماء دا اسی طرح تابعات بنائے تو ایک گالے ریکارڈ ہو رہی ہے میں دسنا ہے چاہنا وا اللہ دی قسم لوگو اسی اپنے مقدر تے جنہ بھی ناز کریے کام میں آج اسی کسی دنیا دار دی محفل چ نہیں آئے آمینہ دے لال دی محفل چ آئے ہوئے تو میں وہ چہرے میں کشمیر جانا وا تو میری تقریر دے اینڈ دے بابے بھی جوان ہو جاندے تے سرگودے آلے ہو میری ایتھے پہلی آگری ہوں تو میں الحمدللہ بڑی بڑی جگہ تے ہیں لیکن تو آڈے پینڈ میں چاہنا میں واپس داتا صاحب جاواں تے میں کہاں 113 چاچالے 113 چاچالے بھائی عرفان فرماندے نے تو آڈے نال یاریاں لگیاں نے تے انشاءاللہ اسی پکیاں لانے ہیں ساڑا اے توڑے ساڑا اے جوڑے اسی جدے نال لالیے حضور دے صدقے پھر توڑ نبانے تو میں تے ادو پسند کرنگا جدو گج کے سبحان اللہ کہوں سب سے پہلے میں اللہ دا قرآن 26واں پارہ ہے سورت دا نام سورت الحجرات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعْلَمُوا کہ جمع دا سیگا ہے رب نے فرمایا وَعْلَمُوا اے ایت جدو میں ادھر ترجمہ پڑھدا سا پڑھاندا سا تے ادھر رہ کے منوں اتنی تاثیر نہیں ملی جدو دا اعلیٰ حضرت دا دوبارہ ترجمہ پڑھیا نا میں تے پیر سیال لجپال دے دربار تو آ کے لنگر شریف کھادا نا میں پیر میر علی شاہ پیر جماعت علی شاہ دے دربار تو جا کے لنگر شریف کھادا نا میں تے داتا صاحب بھی تا میرے تے خاص نگاہ کرے میں تسی ہو داتا صاحب اور میرا داتا تے ہوئے جنہوں خواجہ اجمیری بھی انج مان کے گیا تے داتا صاحب چو جدو اپنے علاقے چ گیا نا نظرہ چیسا فینسی تے آپ دے مرید آگا کی لے کے آئے ہو آپ نے فرمایا میرا داتا ایڈا سخی ہے تو انہوں کلے نو نہیں دینا جو ساری دنیا نو کٹھا کر کے لائے آؤ ساری دنیا آئی نا تے انج کر کے خواجہ اجمیری نے نظر اٹھائی زبان نہیں ہلائی نظر اٹھائی زبان نہیں ہلائی انج نظر اٹھائی جدے جدے تے پہندی گئی تاریخ والے لکھتے ہیں 90 لاکھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے میں گجرات کے علاقے سے گل کی تھی خواجہ اجمیری دیو میرا پرانا بیلی بیٹھا میں پہچان تا لینا کدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر چ نہیں سی ہو تاثیر حضور نے پتھر کھا دے میں کہ ہو گلاں تے تینوں لے کے بیٹھ گئیاں نے وہ تے میرے آقا دا مقام ہے میں کہ ادھروں خواجہ اجمیری دا سون تے میں نو پتا سی اپنی تقریراں چ علامہ اقبال دا نام لیندے نے میں کہ حضرت علامہ اقبال ڈاکٹر شاعر مشرق قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ میں کہ ایک ہی جی کہندا ہے تے نیوٹرل بندہ سی میں کہ ہاں نیوٹرل مان گیا کہندا میں مان گیا میں کہ ایندا ایک شعر ہے انہیں لکھیا ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی میں کہنا انشاءاللہ بولو گے تسی مزے نال بولو گے میں کہنے لکھے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی میں کہ تو اپنیاں مسجد کے اندر پڑھنا نا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں بنالے بھی پڑھیا کر نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت میں الحمدللہ میرا ریکارڈ میں کدی ہٹ نہیں کی تھی گل میں تھنڈنگ کرنا دیکھو نا علامہ اقبال دا شعر ہے کہ علامہ اقبال دے ایک شعر نو منیے تو دوجے نو نہ منیے اللہ نے جنہاں نو دانش مندی تے عقل دیتی بولو شعور دیتا ہے ارے بھائی میں اپنی گل کرنا میری کوئی ادھی تقریر مننے دردہ انکار کر دے انہیں میں نے کی منیا نہیں نہ منیا قاری صاحب نے نہ انہاں پیچھے تو 5 نمازاں پڑھے تو 3 کمیں ہو گئی ہیں 2 نہیں ہوئیاں ایک ہی گل ہے کیا 4 ہی کمیں جی ہو گئی ہیں تو 1 نہیں ہوئی ایک ہی اس واسطے میرے بھائی میں کہنا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات انج توجہ کر جی میں کیتی رب نے یزدانی تو رضوی بنا دیتا میں پر سنو خالق نے فرمایا وَعْلَمُوا اے جمع دا سیگا ہے وَعْلَمُوا جان لو کی جان لو
حروف مشبہ بالفعل 6 نے انہاں وچوں لفظ انا حروف مشبہ بالفعل چوندا ہے اور اے لفظ تے لگا نا میں سادی بولی چ دسنا چاہنا سادہ سادہ ترجمہ کر کے اللہ نے فرمایا وَعْلَمُوا اے دنیا والے ہو جان لو انا بے شک فیکم تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں آندھے جی کتھے سانتے نہیں نظر آن دے میں کہا تینوں تے اور بھی بڑا کچھ نہیں شاہ صاحب مسکرائے نے تسی توجہ کرو کہ تہاڈا بھی دل ٹھنڈا ہو جائے گا کیونکہ میرے میاں صاحب فرماندے نے جیڑا کسے دا عاشق ہوئے او گل اسے دی کردا یار دے عاشقہ تے یار دی گل کرنی ہے نا چلو میں جسنا دینا میاں صاحب فرماندے نے جیڑا کسے دا عاشق ہوئے حضور دے بارے فرما گنے میں سورج بولیاں تے جواناں دے چہریاں تے بھی چمک آ گئی تے بابیاں دے چہریاں تے بھی رونق آ گئی اسی یار دا ذکر کھل کے سننے ہیں مزے نال سننے ہیں میاں صاحب فرما گئے شدان تے زبڑاں سب شان تیری وچ آیاں ہوئے عملوں کا اے قدر نہ پائی اے خاص آئی رمضان جائیاں اگر نبی دی رمض جائیے خواجہ قمرالدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ شیعان شریف دے او اللہ دے ولی نے پائیے جو کہ خاص ہو گئے نے حضور دی رمض پائیے حضور داتا صاحب گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ خواجہ علی اجمیری نے پائیے آپ خاص ہو گئے نے بابے بھلنے شاہ سے بابے فرید نے سرکار دیا شانہ منیاں نے کائنات نو دسیاں نے غزالی زمان دی امام احمد رضا نے میرے آقا دیا شانہ منیاں نے پھر اج کائنات اندر جتے نبی پاک دا ذکر ہو رہے ہیں نار غلامہ دا بھی ذکر ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا توجہ کرنا تسی میرے والے انا فیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندھے جی تسی یا رسول اللہ کہندے ہو یا رسول اللہ کر دے ہو میں کیا قرآن نہ کر دا اسی بھی نہ کر دے قرآن دے اندر دوسرے مقام تے جڑا یاد ہے اللہ فرماندے نے چھٹا پارا اٹھاؤ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الرسول جدو اللہ نے یا نہ مخاطب کیتا یار نو تے کون انکار کرنے والا نہیں تے یہ دیکھو تشاد سن لیا کر السلام علیکہ السلام علیکہ ایوہ النبی اے نبی اے مخاطب علماء جانتے ہیں میں کہ یار اسی نہیں تینوں کچھ کہندے تو اپنی نماز وے اپنا قرآن وے تے سنی تیرا عقیدہ ہوئے جڑا رب دے قرآن والا بھی ہے تے نماز والا بھی ہے تے حضور دے فرمان والا بھی ہے انہیں تھے میں دلیل بدلن دی ایسی دین لگا انشاءاللہ تعالیٰ جننے آئے ہو نا انشاءاللہ جدو کار جاؤ گے نا کہ محفل آلے نو اگلے سال تک نہیں جنی دیر تک زندہ رہے گا تیرے کار بھی لبیک یا رسول اللہ دے نعرے بلند ہوندے رہنے کیونکہ گل قرآن بھی ہوگے نا قرآن بھی پھر سارے مندے نے اور ایسے گل دی وجہ تو آج میں نو میرے نال دو دوست پڑھ بنے رفاظر وہ میں نو کہندے نے تیریاں تقریران سنیاں نے عشق محمد دا جوش آگے ہیں کہ ساڑھا دے لے سانو یا اللہ حضرت دا نوکر بنا دے
اور انہوں نے ایک دن موضوع ریکارڈ کیا وہ اندر شاہکوٹ مانا والا فیصلہ آباد جائیے نا تو تین میرے پرانے بیلی جنہوں میں اتنے میرا موضوع سی حاضر ناظر میں جدو قرآن دیا دلیلاں دیتیاں تے ویچی وہ سنی بھی ہو گئے تے پیران دے مرید بھی ہو گئے یادو گل جدو دل کی اثر کرے تو پھر کام باندا ہے نا تو تسی تے ہو جنہوں سیال شریف نے بھی فیض عطا فرمایا ہوا ہے گولڈا شریف نے بھی پیر بال شریف نے بھی تو جو کرنی تسی میرے بات آدھا جی سانو تو سرکار نظر نہیں ہو دے تو تسی کہندے ہو ساڑھے فلانے بابے نو بھی زیارت ہوئی اللہ حضرت نو بھی زیارت ہوئی سیال شریف نو بھی ہوئی خواجہ اپنا پیر میر نشان ہوئی حضرت سلطان بہو نو بھی ہوئی کہ میں کہ یار اسی تے کہنے ہیں پر ادھر آگے پتہ لگا ہے اسی سچ کہنے ہیں کہ دو کہ میں کہ جھوٹے نو کدی سرکار میں کہ جھوٹے بندے نو کدی سرکار دا دیدار نہیں ہوندا سرکار دا دیدار ہوندا ہے سچے بندے آندا جی تے گلاں نے قرآن دی ایت پڑھ کے دسنا سانو تے سرکار نظر نہیں آوندے میں کہ ٹھیک ہے تینوں نہیں نہ نظر آوندے تے آجا پھر میں قرآن پڑھ دینا وا تے قرآن دی میں ایسی دلیل دین لگا وا سنیاں ہر لحاظ نال تیرا عقیدہ ہر لحاظ نال تیرا عقیدہ ہر لحاظ نال تیرا عقیدہ سچا ہے کہنا جی قرآن ہے کہ سرکار ننگل دے نظر نہیں ہوندے سرکار نظر ہوندے نے میں کیا ہاں جدوں تک میں نہیں سی اعلیٰ حضرت دا ترجمہ پڑھیا میں نو نہیں سی پتا میں کیا سورت یاسین آندی تے نام ہے تو اڈے کو سننی کی نام ہے پتا کی نام گلزار صاحب انہوں نے میں نے تھوڑیاں بڑیاں تعریفاں سنائیاں نے کھانا لگا میں کہا جی 113 نے دا ریکارڈ ہے کہ بڑے عاشق نے تے تواڈے کول میں سورت یاسین سننا نہیں لگا میں او دی گل پہ کرنا انہوں میں کیا تینوں سورت یاسین آندی ہے جڑا نہ بولے گا دعائے قنوت میں شاید انہوں کھڑا کر کے سن لواں بولو سبحان اللہ تو جو کرنی ہے عزیزہ عاشق ہاں میں سرکار دے غلامہ چاہیاں تے سرکار دے غلام ایتھے بھی مسکران کے قبر حشرج بھی سرکار دے نعرے مار دے جانا جی میں نے ہوندی ہے تے او دا اے دے نال کی تعلق ہے میں کہ ایندا سورت یاسین نال تعلق ہے اے سونا نہ ہوندا تے سورت یاسین ہی نہیں سی ہونی ایتھے میں جملہ دین لگا قاری صاحب تو توجہ کرنی تسی تانوں تے علماء نوں تے میں سبق سمجھ تسی پرانے سرکار دے عاشق کو بیان کر رہے ہو مینوں منبر دے تقدس دی قسم ہے اگر میرے نبی دی صورت نہ ہوندی صورت فاتحہ نہ ہوندی میرے آقا دی صورت نہ ہوندی صورت بقرہ نہ ہوندی میرے نبی دی صورت نہ ہوندی سورۃ آل عمران نہ ہوندی میرے نبی دی صورت نہ ہوندی سورۃ یاسین نہ ہوندی میرے نبی دی صورت نہ ہوندی سورۃ رحمان نہ ہوندی میرے نبی دی صورت نہ ہوندی سورۃ طٰہٰ نہ ہوندی میرے نبی دی صورت نہ ہوندی تے سورہ ملک نہ میرے نبی دی صورت نہ ہوندی سورہ مزمل نہ ہوندی میرے آقا دی صورت نہ ہوندی اللہ دی عزت دی قسم ہے خدا نو ملن دی بھی کوئی صورت نہ میرے مصطفیٰ دی صورت نہ ہوندی خدا نو ملن دی بھی کوئی صورت نہ ہوندی ہن اگے پیر میرلی شاہ سرکار بولے گولے دے تاجدار بولے آپ فرماندے نے دسے صورت را بے صورت دا توبہ را کے حقیقت دا پرے کم نہیں ہو بے سوجد دا کوئی ورلیاں موتی لے ٹوریاں اس صورت نو میں جان آکھاں اوے جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں اوے سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ میں کہ آنے ساڑھے بابے جنہاں نے صورتاں ویکھیاں نے تو چیلنج لکھتا ہے نا شان کو شانہ دس صورت را بے صورت دا توبہ را کے عین حقیقت دا حضور نے فرمایا سی نا مر راہنی فقد را الحق جنہیں محمد مصطفیٰ نو ویکھ لیا انہیں خدا دا دیدار کر لیا برل میں کہا صورت یاسین کر لیا آمد نو دسنا وا انشاءاللہ تعالیٰ تم ہی مننے گا کہ میرے نبی حاضر بھی نے تے ناظر بھی نے کیونکہ قرآن نے اعلان کیتا وَعْلَمُوا اے دنیا والے ہو جان لو اللہ اتھے یا ایوہ الذین آمنوا میں لے آ سکتا سی کہ صرف ایمان والے ہو جان لو نہیں اللہ نے پوری کائنات نو فرمایا وَعْلَمُوا جان لو اَنَّ بے شک فیکم رسول اللہ میرا نبی تواڈے اندر موجود ہے میرا نبی تواڈے اندر ہے وے جڑا انکار کرے گا وہ سنی دا انکار نہیں کر رہا وہ سورۃ الحجرات دا انکار کر رہا ہے جڑا نبی دا انکار کرے گا وہ قرآن دا انکار کر رہا ہے دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین
ایک روایت نقل کی تھی آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ جڑی بخاری چوندی ہے کتاب الایمان اندر وہ اسی طرح لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین امام طبرانی نے جڑی لکھی ہے وہ دے اندر من نفسہ دا لفظ ہے ترجمہ ہے بندہ اونی دیر تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک جان نلو زیادہ نفس ہی جان نلو زیادہ اپنے قریب مصطفیٰ نو نہ سمجھے پتہ چل گیا میرا نبی حاضر بھی ہے میرا نبی ناظر بھی ہے ایک گل کتھے لکھی ہے سورۃ الحجرات دے اندر 26 پارے دے اندر فرمایا ان فیکم رسول اللہ دوسری قرآن دا سن لو سورت یاسین دے اندر آندا ہے اج مینوں یہ بھی پتہ لگ گیا کسی قاری صاحب نو کیوں آنا ہے آنے کہ 10-12 بچے لے کے ساڈے گھر آؤ اسی یاسین پڑھانی ہے مشکل آ گئی ہے میں تو پہلے کیا میں ذرا نواں میرا سٹائل اپنا ہے تے گلاں قرآن وچ ہون گیاں کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جندیاں بندہ گلاں سن کے نہیں کہندا راتی کی سنیا تھی پتہ ہی کوئی نہیں تے جڑا قرآن نو انج کہے گا پھر وہ کسے اودا پھر کوئی نہیں نا بندہ کی میں اللہ دے گھر بیٹھ کے ہاں قرآن نو جڑا مومن سندا جاندا ہے رب دا ایمان ودانا جاندا ہے تے جڑا نبی پاک دی عظمت سنے قرآن چوں تے خوش نصیب ماں پیو دا بیٹا ہے میں کیا تو کہنا سانو سرکار نظر نہیں ہوندے ہاں جی میں بالکل کہنا نظر نہیں ہوندے میں کیا سورت یاسین جدو سرکار ہجرت فرما کے جان لگے نا حضور نے اپنے بستر تے کیوں سلایا سی پتہ میں جتھے بھی حضرت علی دا نام ہے میرا اپنا داتا صاحب دی اوتھے بھی میں حضرت علی دے نام تے لوگاں نو وجد ہوندا ویکھیا تڑپدیاں ویکھیا تے نعرہ حیدری بلند کردیاں ویکھیا سرگودے والیو توجہ کرنا سرگودے والے مولا علی نے سرکار نے اپنے بستر تے لٹایا اور دیکھیا جی میں نہ اتنے کی سی میں تشریح نہیں کردا حضور نے اپنے بستر تے لٹایا سی کافراں نے سرکار مدینہ دے گھر نو انج گھیر لیا دوسری تیسری کتاباں وچ بھی یہ بات موجود ہے انہاں کس واسطے کہ اسی نعوذ باللہ اج محمد دا سر تن تو جدا کر دینا ہے میرے نبی نے علی نو فرمایا علی تو میرے بستر تے سونا علی نو بھی پتہ ہے سر تن تو انجنی تو انو سواد نہ میں دوجا طریقہ دینا تو انو علی پاک نے کیا میرا سر بنے ہی حضور تو قربان ہونے واسطے کیونکہ ساڈا عقیدہ تے ایمان غلامان محمد جہان دینے سے نہیں ڈرتے وہ سر کٹ جائے پرواہ نہیں کرتے ہاں سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی نے بلایا فرمایا علی میرے بستر سے سو جا عرض کی تھی سونیا میں تے دعاواں کردا رہا کدی تے محمد دا بستر نصیب ہوئے گا آج میری قسمت دا ستارہ طلوع ہو گیا ہے علی ہے تے مقام والا اور دوجا حضرت علی دی شان جملہ جڑا میں پڑھیا ہے بخاری تو لے کے مسلم تک مسلم تو لے کے جامعہ ترمذی تک امام نسائی تو لے کے ابو داؤد شریف تک القصائص کبریٰ تو لے کے وہ لوگوں ہر مکاتب فکر تو میں دیکھے آئے ہر مکاتب فکر والے لکھ دینے علی میرے نبی دے سارے صحابہ نے تعلیم حاصل حضور دی بارگاہ مکتب مسجد بہ کے حاصل کی ہے کلا علی ہے جنہیں مصطفیٰ دی گود بہ کے تعلیم حاصل کی سننی ہے نا ہر مقاتب میں ادھر بھی یہ گل کردا ہوندا تھا حضرت علی بچیاں دے اندروں سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے بچیاں کسی نو 40 سال بعد حضور دا دیدار ہویا تے حضور دا دیوانہ بنیا کوئی 60 سال بعد ہویا کوئی 30 سال جزاک اللہ کوئی 50 سال بعد ہویا کلا مولا علی جڑا 7 سال دی عمر اندر
سیرت حلبیہ اٹھاؤ 7 یا 8 سال دی عمر لکھی ہے 7 سال دی عمر تک کھیڈنا بھی ہوندی ہے نا تے عاشق نے ترجمہ کیتا سنا دیں تائیوں تے حیدر شاہ بھی کہہ گیا عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دنوں کھیڈا کھیڈ دی کھیڈ دی بھل گئیاں کجل پایا یار دے ملنے لئی او دی یاد چ روندیاں روندیاں جل گئیاں حیدر شاہ اس گلی نہ لنگدے ہن تے لنگدی لنگدی رل گئیاں علی اگر کھیلا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں کھیلا حضور نے علی نے اپنے بستر میں سلایا سرکار مدینہ چلے گئے کافر باہر کھڑوتے نے جدو باہر جان لگے نا دروازے تے گئے حضور نے دیکھا کافر سرکار کو نظر آ رہے نے دعا کی تھی مولا میری دشمن جان دے پیاسے نے اللہ نے فرمایا سونیا پریشان کیوں ہونا ہے یاسین پڑھدا جا انہاں نوں انھیاں کردا جا کردا جا میں نے نشان لگا دیا مرضی آپ کی شاہ ارے بھئی میرا تو کام ہے قرآن کا لگانا کوئی بندہ کسی تے ہٹ کرے نا ہمیں چول مار کے تے خود بھی پھسدا تے اگلے نوں مزہ آندا ہے تے تسی گاجی کے کہو گے نا راتی یا قرآن سنیا یا سونے محمد دا فرمان سنیا پتہ لگے گا قرآن تو پڑھتا ہے نبی پاک کا دیوانہ پڑھتا ہے میں نے ادھر پڑھا ہے لیکن سننا یا اللہ شاہسین پڑھدا جاواں تے انہاں نوں انیا کیویں کردا جاواں سن ذرا ہن آواز ہوئے تے ترجمانی تیرے مسلک دی ہے اللہ دا قرآن کہندا سونیا باہر نکل پڑھ وجالنا من بین ایدیہم سنی قرآن تے خوش ہو کے بول قرآن ہے قرآن جنگ اخبار نہیں دنائی میں کدی سنائیے وجالنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون سارے تسی پاس ہو گئے ہون سارے چمک گئے سارے میں پسند آگئے اچھی بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ رب نے فرمایا سونیا پریشانی کا دیئے یاسین پڑھدا جا انہاں نوں انیا کردا جا جبرائیل آ گئے سونیا خاک اٹھاؤ ید اللہ دے ہاتھ تے رکھو مٹی گردر دعا تفسیر میں ادھر پڑھی ابن کثیر بھی اٹھا لو انجی لکھیا ہے سونیا اٹھا خاک آقا نے اتر کی فرمایا سونیا پھونک مار میرے آقا نے پھونک اگے نو ماری ہے مزیداری دی گل ہے پچھلے ہم میں کیویں ہو گئے جس محمد کی روح میں اتنا اثر ہے آگے میں کتنا اثر ہوگا جس کے ہاتھ میں اتنا اثر ہے اس کے سینے میں کتنا اثر ہوگا جس کے سینے میں اتنا اثر ہے اس کی پوری ذات میں کتنا تو اعلیٰ حضرت دی نوکری میں ترجمہ اتنے بندہ پہ لیکن میں پوری گل پہلے سنا لا سینے پہلے ٹھنڈ پہ جائے پھر ترجمانی تے انشاءاللہ تسی مچل جاؤ تڑپ جاؤ گے ماشاءاللہ میں دیکھیا کئیاں چادراں لئیاں سی انہاں لا دتیاں سننا ذرا نبی دے عشق دی گرمی تھوڑی ہے جدوں میں بیلو چادر لا کے تہاڈے سامنے پہلے میں چادر لے کے آیا سی عشق دی گرمی انج دی ہونی چاہیے نا غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیری یاد نے بنا دی میری زندگی افسانہ اے ساری گل سرکار دی ایک لیے گل ساری نہ آر دیے نہ پار دیے گل ساری اچھا بولو گل ساری اللہ پاک نے منو اینا کو نوازے ہیں سارے رنگ الحمدللہ تو ہم دیکھ جاواں گا میں یاد رکھاں یہ داتا صاحب دا فیض ہے میں نوے ٹکڑے کھا دینے تو میں ہلن نہیں دینا تسی پرانے کھان والے یہ کہندے نے تو بندے سینکلاں تے ٹر کے جاندے نے اور جدو داتا صاحب دی بارگاہ چ بد کہندے نے اوتھے کی لان جاندے اوتھے کی ہوندا او میں آخر تے دساں گا نا پھر تو ہی اونوں دس سکنا ہے اوتھے کی ہوندا ہے سننا ذرا آقا نے مٹی اٹھائی تے آقا نے پھونک ماری سجے والے بھی
اننے ہو گئے کھبے والے بھی اننے ہو گئے اگے والے بھی اننے پیچھے والے نبی پاک دا کندھا شریف انہاں دے نال لگ کے جا رہے ہیں پر انہاں نوں سرکار دسدے قرآن دسدے کوئی نہیں ادوں حالانکہ میرے نبی ظاہری طور تے حیات سن ظاہری طور تے بالجسد جسم نال حیات سن چلو گل سننا بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ یاد رکھو گے داتا صاحب دا غلام آیا سی توجہ نال سننا بڑا مزہ آئے گا اے چارہ کٹن والا پٹھے وٹن والا دکان چلان والا مستریاں پیچھے مزدوری کرن والا بھی نبی دا غلام صبح کمے گا اوے قرآن تے پڑھ اللہ دا قرآن کہندا ہے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون نبی دی عزت تے بول دے نے انہاں دا کام ہی بن جاندا ہے آقا لنگ کے چلے گا میں اگلی گل کراں ہن سرکار جدوں جا کے صدیق اکبر نوں بھی نال لے لیا نا ویسے نیٹ تے میرا پورا موضوع ہے پورا موضوع تسی لکھو نا قاری عمران رضوی میں اپنے آپ نے مفتی شفتی نہیں لکھاندا پر میں نبی دے عاشقاں دا غلام ہاں کوئی پرلے درجے دا آ جائے تے پھر میں فتوی بھی دے دینا تے پھر اوتھے سارا کوئی چلدا ہے تے انہاں نے مینوں مفتی بنا چھڈیا میں کہ ساریاں اس طرح مینوں سرکار دے صدقے ملدیاں نے تے پھر میں انکار کاندا کراں اسی تے میں اکثر علماء نوں کہنا ہوں مینوں خطیب سمجھ کے نہ بلایا کرو مینوں محمد دے درد دی خیرات سمجھ کے بلایا کرو تے پھر مزہ آندا ہے سرکار دے درد دا بندہ ٹکڑے کھائے تے پھر سواد بھی آندا پیا سرکار نے صدیق اکبر لے لیا حضور اگے چلے گئے او کافراں دے ایک کافر نے ویکھیا ہوئے میں تے صبح دی ڈیوٹی لا کے آ کہ محمد نوں اندروں نہیں باہر نکلن دینا تے ابو بکر صدیق نے نبی جا رہے جلدی آیا ابو جہل کو کہنا تو تے سونٹ دا اعلان کیتا جڑا گردن لے آئے گا نعوذ باللہ سر کرم کرے گا سونٹ دیاں گا اینا سونا چاندی دیاں گا مکے دی جڑی عورت نے کہے گا نکاح دیاں گا تے محمد مصطفیٰ تے کدوں دا چلا گیا وہ کہندا پراں ابوے چ میں کھلوتا یار قرآن ہے قرآن اینا تو کہہ سکتا ہے کہنا پیچھے ہو جا بوئے دے اگے میں کھلوتا کیویں چلا گیا وہ کہندا ہے اکھ تے میری بھی نہیں دھوکا کھا سکدی نبی پاک گئے نے وہ کہندا ہے نہیں گئے اندروں ہی نہیں باہر نکلیا نعوذ باللہ محمد تے ڈر کے اندروں ہوندا تے اسی اودی نعوذ باللہ گردن نہ تاندو وہ کہندا انیا ویسے ہوں تسی فسٹ آ گئے وہ گل میں دیکھ رہا سی کہ تسی ایک کافر جھوٹا ہے تے گل سچی پیا کردا ہے بندہ جھوٹا سچی انہیں کیا انہیں ہوتے ہیں نا قرآن نے کہہ دیتا ہے کہنا سانوں سے دستے ہی کوئی نہیں پوری گل نہیں ہوئی جو پوری ہوئے گی انشاءاللہ تعالیٰ تینوں نیند تو پہلے تو 100 واری درود و سلام پڑھیں گا اے کہندا ہے انیا ابو جہل دی ساری ٹیم کہندی جنے کہ کہندا سانوں انا کہہ تو انا ہے او کہندا تسی انے ہو اے کہندے نے تو انا انہیں باں تو پھڑیا کہندا ہنے پتہ چل جاندا ہے اندر جاؤ اندر جاؤ میں پتہ چل جاندا اندر گئے نے جا کے چادر ہٹائی ہے نبی نہیں علی نظر آیا ہے تائیوں کسی کہنے تو نبی دیاں گلنا کرنا ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے مچل جاؤ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے تو نبی دیاں گلنا کرنا ہے ساڑھے علی بھی حاضر نے مولا علی بھی ناظر نے حضرت علی بھی حاضر تے ناظر تے زندہ نے گواہ مدینے کی ہر گواہ تھانو لہرا کے مولا علی دے دیوانے بنو گواہ جڑا نہیں چکتا نال دا ہاتھ اٹھائے ثواب انہوں مل جائے گا کیونکہ علی دا ذکر عبادت ہے النظر الى وجہ علی عبادت الذکر علی عبادت میرے نبی نے فرمایا علی دا ذکر عبادت ہے علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے علی ہوئے جڑا جنت دیاں ٹکٹاں دے گا پھر کہنا پہنا یاد جو کہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو ہاں بولو علی دے پیارے ہو تسی گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو جدوں علی دا ذکر ہویا ٹو بھی
چھڑ دی دو میں ہاتھ چاہ کے کہہ دیتا جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو اللہ اکبر ہونا اگلی گل سننا انہوں نے جدو علی پاک نے کہا علی تو ایتھے تے نبی ستا سی علی پاک نے کی فرمایا علی پاک فرمانے نے انا ہے تو میرے نبی کے سبحان اللہ قرآن دی گل ہے دیکھو نا مسلمانہ دے چہریاں تے یار دے ذکر تے چمک مسکراہٹ رکھو بہت ہے نا سو مسجد دا ماحول ہے کدی کدی باہر کھلے چوک وچ جلسہ کراندے تے میں رنگ ہی تانوں ہور دینا مینوں جڑے بلاندے نے پھر دوبارہ چوک سددے نے کیونکہ گل تے او ہے نا یار دا ذکر کرنا تے ڈر گاندا پھر یار دا ذکر کرنا ہے تے اپنی 113 چک نو مدینہ بنا دیو کسی نے کہا سی نا غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے ارے محبوب اپنی محفل میں ہے جلوہ گر سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے سمجھ لو یہ محفل 113 کا تو ڈیک نہیں لانی مدینے دی لائیں گا تو سونا مدینے والا مدینہ بلائے گا نا ارے حضور اپنی محفل میں ہیں جلوہ گر سمجھ لو یہ محفل حضرت علی پاک کی فرمان دے اننے ہو وہ کہندے علی تو بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ بھی یہ کہہ رہے سی اگے تے اپنے نو لڑ دے پیسہ تے ہن تو بھی کہہ دیتا فرمایا تسی ہے ہی اننے ہو کیونکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے فَهُمُ اللَّهُ يُبْصِرُونَ اس لیے تو قرآن نے کہا ہے نا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اللہ کہنا ہے انہوں نے کان نے سن دے نہیں دل نے سمجھ دے نہیں اکھاں نے دیکھ دے نہیں کہنا نظر نہیں آنے میں کہا حلے بھی تینوں نہیں ہو دے کہنا نہیں میں کہا تینوں آنے بھی نہیں کہنا کی میں کہا تیرے بڑیانوں سرکار دے ادھوں حضور ظاہری طور سے حیات طیبہ سی سرکار حیات طیبہ دی یہ گل قرآن دی کیونکہ حضور دے سینے تو قرآن ادھوں نازل ہویا اس عید دا شان نزول بھی ہے میں کہا میرے نبی کولوں لنگے نے انہوں دسے نہیں تے تو انہوں حیات طیبہ جو دسے نہیں تے وصال تو بعد اسی کی میں بخا دیں گے جی حجے بھی کمیں نظر نہیں ہوندے تو ایک باری سیال شریف دے مزار تے آ جا ایک باری گوڑلے شریف دے مزار تے آ جا پھر انہوں کہنا پوے گا میلاد کی محفل جن کے لیے ہم آج سجائے بیٹھے ہیں ارے محفل کی یہ رونق کہتی ہے محفل میں وہ بیٹھے ہیں جینج نہیں تو پھر میں دعا دینے لگا ہر جگہ میں دعا دینا ہر جگہ پنڈی تو پشاور تک سرگودے تو چکوال بلوال تک میں چکوال بھی آنا تھے دعا کرنا دعا بڑی پیاری ہے جوانوں تے بابے ہو توجہ کرنا بڑی پیاری دعا ہے اس تو اچھی دعا میرے کو کوئی نہیں دعا ہے وے سونے قضی آؤ 113 والے اپنے مقدر دے ناز کریں آجے ذرا چمچ کے پڑھو سونے اسی بابے ہو گیا جوان ہو گیا وال چٹے آ گئے ہون دے آ جا مقدر بنا جا دیدار کرا جا او سونے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ قدوں دے میں رات تیرے ملے سارے آنکھاں بند کر کے دونوں ہاتھوں دعا والے ہاتھ بنا کے او سونیا ہون دے آ جا بگڑی بنا جا قدوں دے میں رات تیرے ملے یا رسول اللہ تسی اچھی کہنا ہے یا رسول اللہ اچھی کہنا ہے قدوں دے میں رات میرے بھائی
پتہ لگ گیا تو کنا نبی دا دیوانہ ہے جڑے آندے نے دسدے نہیں انہاں نوں کدی بھی نہیں دسنے جڑے سرکار دی اڈیق لا کے محفل کراندے نے جلسہ کراندے نے نبی دے نام تے لنگر پکاندے نے نبی دے نام تے دیگاں پکاندے نے ساؤنڈ لاندے نے تے قاری صاحب نوں کہندے نے بار بار اعلان کرو بار بار اعلان کرو بار بار اعلان کرو تے قاری صاحب بھی کھل کے اعلان کردے نے کیونکہ اسی او سنی ہاں جڑے نہ دن ویکھنے ہاں نہ رات ویکھنے ہاں جدوں ویکھنے ہاں مدینے دی بات بچے جڑے کامرس پڑھن والے نے کامرس جڑے کالج پڑھن والے نے وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہندے نے وکھا ان کہا جنہاں دے کولوں تہاڈے وڈیاں لنگے نے انہاں نوں دسے نہیں تے تینوں اج کتھوں وکھا دئی جنہاں نے منیا ہے نا جنہاں نے منیا یار نوں میں دساں کیویں منیا انہاں یار نوں آج دا حکمران حاکم جنہوں اسی وزیر اعظم اپنی بولی کہنے اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سرکار دی کیویں غلامی کی تھی مصر آپ نے فتح فرمایا شام بیت المقدس بیت المقدس بھی آپ کیا جاندہ ہے وہ بھی آپ نے فتح فرمایا اور جدھر گئے نے آپ نے کامیابی حاصل ہوئی دوسری گل بڑی پتے دی کرن لگا آج کل جیڑا حکمران حاکم ہو کے بادشاہ ہو کے نبی دا غلام ہو کے گیا آج ممبران پہ دا نا ہو دے جیڑا حاکم وقت ہو کے حضور دی ناموس نال غداری کردہ ہے وہ ذلیل و تباہ ہو جاندہ ہے تسی دیکھئے میں نا کدی نہیں لے کیوں کہ لوگ کہنے سمجھدار واسطے اشارہ کافی ہے تسی سمجھدار بھی ہو سے محمد مصطفیٰ دے غلام بھی ہو جنہ بھی سرکار مدینہ دے عشق نال ٹکر لئیے یا حضور دے میلاد نال یا نبی پاک دے نام نال ٹکر لئیے وہ چاندی سالاں دے وچ وچ تباہ ہو جائے بڑے قوی بنے بیٹھے سن ختم ہو گئے کہ آج بھی جڑا لبے گا ٹکر وہ تباہ تے برباد ہو جائے گا لیکن سنی سن ذرا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اتنے بڑے حکمران ہون دے باوجود آپ نے نہ حج کیتا ہے تے نہ عمرہ کیتا کی کیا میں اے گل پلے بن لینا تے اس تو بعد میں داتا صاحب دی تے اپنی سنان لگا نہ حج کیتا تے نہ عمرہ کیتا حج بھی نہیں کیتا تے عمرہ بھی نہیں کیتا اور ساری زندگی دعا کر دے گئے کہ یا اللہ میں شہید ہونا ہے یا اللہ میں شہید ہونا ہے یا اللہ میں موت بھی دو قسمہ دی ہوندی ہے ایک عاشق دی موت ہوندی ہے ایک فاسق دی موت ہوندی ہے ایک گل بڑی پلے بنن والی جے نہیں توڑا موڈ تو میں پھر وہی تو سنانا جو سننا چاہتا لیکن میں تو ہمیں جائز کیتا ہے جی میں لوریے سن دے نا خدا دی قسمیں ہوئے تسی سن دے پہلے میرے مزاج دے مطابق کسی نہ ہوں دے میں بس کر دینی لیکن میں ویکھیا یار عشق تے توڑا بھی بڑا اچھا ہے اسی تے یار دے میلاد دی خاطر بیوی بچے چھڑ دینے ہاں کمبل بستر چھڑ دینے ہاں بیڈ چھڑ دینے ہاں کیوں بستر تے پھر بھی لب جانا ہے پر یار دا عشق اگر منظور ہو گیا تے بیڑا پات ہو جانا ہے ہمارے لاہور میں ایسے ہوتا ہے کہ بندہ کبھی نہ میں میلاد پہ چلنا تو بیگم کہندی بچیاں نو بھی نال لے جا پھر کہندی اگر پردے دا انتظام ہے تو میں نو بھی نال لے جا ممی سرکار دا کلمہ پڑھے جدوں بھی انتظام کرو تے پردے دا نال ضرور کرے اے عورتاں تو بھی بڑا ہے کر دینے جمعے دے دن بلا لیندے نے تے او دوسرے طریقے نال گمراہ کیتی جا رہا ہے تسی نبی دے عشق نال آباد کرو نا کرانو اپنے سرکار دی محبت نہ کرانو آباد کرو تے جدو ماں کہے گی میں مسجد چ سنیا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے ہے پیو بھی کہے تے پھر پتر غازی ممتاز بنے گا یا علم الدین شہید پھر پتر عامر عبد الرحمن چیمہ بنے گا پھر پتر محمد مصطفیٰ کی قربان آقا دے نا تو قربان ہوئے قربان اپنے ساری زندگی اور آپ دا دور ہے تے شام کو قافلہ مصر جا رہے ہیں اور بعض تاریخ والے ہیں اس سے واقعہ نے اس طرح لکھیا ہے کہ ایک قافلہ حج کرن واسطے جا رہے ہیں تو ادوں عیسائی گستاخ سی جرنیل اس نے وہ قافلے والے نو ڈھک لیا کہنے لگے کدھر جا رہے ہو قافلے والے مسلمان کہنے اسی سرکار دے روزے تے جا رہے ہیں حج تے جا رہے ہیں یا اللہ جڑے بولے نے نا انہوں مرن تو پہلے حاج وڈا ضرور کرا دیں
ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਤੀਬ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਵਾਣਾ ਆਂਦਾ میرے کو بٹن بھی جڑا میں نپنا ہے تو سبحان اللہ ایڈی اچھی کہنی ہے کہ میں نے پتہ نہیں لگنا کتنے بیٹھا میں 113 دی جامعہ مسجد ہے یا مدینہ شریف دی گلی ہے انہیں کیا سی انہیں کیا توڑا نبی اینا محمدن یدعوکم ینصرکم بلاؤ محمد نو کہ توڑی مدد کرے انہیں کافلہ بھی لٹ لیا مال بھی جڑا ہے گا سی وہ لٹ لیا اور جو انہاں کو معاملات کھان پہن دیئے درم و دینار سارے لٹ لائے پتہ کی کافلہ گستاق کہندہ ہے بھائی مان کہندہ ہے یدعوکم ینصرکم اینا محمدن کتے توڑا محمد آجی بیسی کیا یا رسول اللہ مدد کہندن کتے توڑی مدد اے گل کافر کر دے نے کہ آؤ بلاؤ محمد نو ساڑی مدد کرو اے گل عیسائی کرے گا گستاخ کرے گا کہ میں محمد مدد کردا بلاؤ نو اور جی میں وہ جانچ والی گل ہے نا تو ایک لنگیا تے وہ ایک ملنگ سی بیچارہ وہ یا علی دے نعرے لائی جائے وہ کہنے لگا تو میں علی علی کیتی جانا ہے جی علی تیرا ایڈا مشکل کچھ ہے کہ ان کا میرے لتا باندھ کے بکھائے وہ کہندا ٹھہر جا اندر گیا مطار کٹ لیا ماری زور دی نال ضرب لا کے دوویں ٹٹ گئیاں وہ کہندا اے کی میں تے کیا سی علی نو بلا وہ کہندا ہے نکے نکے کام علی دا ملنگ کردا ہے کو قلعہ فتح کرانا ہی تے پھر میں مولا علی نو بلاواں گا لتا توڑنے والا کام علی نے ملنگا ملا اے علی دا غلام بھی لتا توڑ لیندا ہے کوئی قلعہ فتح کرانا ہی تے پھر میرے پیر نو بلا پھر کام ہوئے گا اسی طرح میرے بھائی یا علی مدد یہ اگر میرا موضوع ہوندا تو میں قرآن و سنت دی روشنی دسدا یا رسول اللہ مدد کہنا تو این قرآن حدیث دے مطابق جی قبلہ قاری صاحب اے تے این قرآن اور حدیث ہے تے جڑے لوگ کہندے نے غصہ کر دے کتھے نبی مدد کردا ہے بلاؤ اپنے نبی نو میری مدد کرے بلاؤ علی نو مدد کرے تے پھر بہتا غلام تپ جائے نا ملنگ تپ جائے تے پھر وہ آپ ہی وعدہ ہوندا ہے توجہ ہے نا سننا ذرا توجہ دے نال میری بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ حج کیتا نہ عمرہ کیتا جدوں یہ گل کہی نا تے قافلے وچوں کوئی آپ دے قریب پہنچ گئے کہہ کسی مدینے شریف حج تے جا رہے سا اور بعض تاریخ پڑھیا کرو اج صلاح الدین ایوبی دا نام کیوں ہے حاکم تے بڑے بڑے آئے نے حکومت تے بڑے بڑے کر گئے بادشاہ تے بڑے بڑے آئے نے اوے وزیر اعظم تے بڑے بڑے آئے نے لیکن سلطان سلطان صلاح الدین ایوبی نو آج بھی سلوٹ بجدا ہے کیوں کہ انہیں حاکمیت کی تھی ہے مصطفیٰ دی غلامی کی تھی نہ حضور دی گستاخی سنی ہے تو نہ گستاخ نو جان دیتا بھی نہیں سننا ذرا آپ نے پتہ چل گئے آپ نے فوراً آسمانہ وال منہ کر لیا تو رون لگ گئے یا اللہ میں ساری زندگی تیرے کو شہادت منگی تو نہیں نہ دیتی یا جن نے میرے یار دی گستاخی کی تھی یا اللہ میں نو انی دیر تک موت نہ دیوی جنی دیر تک انہوں حاصلے جاننا میں نہ کر لوں اے اندر دا جذبہ لے کے آؤ نا اسیہ نے بڑھے ہو گئے ایمان دی قوت ختم ہو گئی مولا علی شیر خدا دے بارے ہوندہ ہے آپ نے کوفے دی جامعہ مسجد دے اندر 5 سال امامت خطابت کی تھی کتنے سال کی تھی اے خوش نصیب ہو لوگ تسی سیانے کہندے نے چنگا رشتہ تے چنگا مولوی بار بار نہیں لبدا ہوندا کہ اسی انہاں چیزاں نوں بھول گئے ہیں علماء دی قدر کرو چنگے رشتہ دار ہون تے انہاں دی قدر کرو ہاں ایک واری دروازے تے دروازے دیندا چنگا رشتہ اور ایک واری مسجد دے اندر ہوندا چنگا مولوی جویں قبلہ قاری صاحب دے متعلق میں سنیا کتنے سال ہو گئے 17 18 سال ماشاءاللہ اے تسی خوش نصیب ہو نہیں تے اج کل لوکاں نے 18 مہینے عمر بنا دتی ہاں جی کم از کم 5 سال مولا علی دی سنت تے عمل کر لیندے کرو نا علماء نو حکمہ حدیث نو بڑی پیاری حدیث ہے قیامت دن ہوئے گا جڑا عالم دین ہوئے گا لفظ عالم ہوندا ہے عالم نہیں ہوندا دین دے عالم نو اللہ جنت عطا فرمائے گا وہ بڑا خوش ہو کے نامو مال لے گا اللہ کہے گا رکھ لو فرشتے جان کے کدھر جا رہے ہیں جنت مل گئی کہیں گے رک جاؤ کہے گا کیوں میں تو ساری زندگی دین متین دی خدمت کی تھی نمازاں 5 پڑھائیاں سردی ہوندی سی گرمی ہوندی سی میں تے اجرا میرا نال سی میں تے 5 وقت جماعت کراندا رہا تے پھر بھی ڈک لیا مینوں اللہ نے جنت دتی فرشتے کہن گے جن نے تینوں جنت دتی اوویں ہی تانوں کہہ ڈکیا پھر عالم دین کہے گا یا اللہ میرا قصور کی یہ کیوں ڈکیا گیا ہے ہوندے میں نظارے ہی دیکھ لینے سننا ذرا روایت دے لفظ نے اللہ فرمائے گا کلا کلا ہی جا رہے ہیں جڑے دنیا تے تیرے کول پیندے رہنے انہاں نوں بھی نال لے کے جنت جڑے دنیا تے تیرے نال پیار کردے رہنے تیری خدمت کردے رہنے انہاں نوں چھڈی جانا
تے عالم دی یہ شان ہے تے مدینے والے مصطفیٰ جدا نعرہ لانا ہے او دا کنا مقام ہوئے گا میں گل دس رہا تھا پلا کیڑی اینے کو سنی اسی انٹیلیجنٹ ہیں کیڑی گل کر رہے ہیں ہاں ماشاءاللہ دیکھیں علماء نے دسیا سلطان صلاح الدین ایوبی آپ نے دعا منگی وہ وقت آیا کائنات چشمہ فلک نے دیکھیا وقت آیا سلطان صلاح الدین ایوبی دا ہی محل ہے وہی مہمان بنیا انج کر کے آپ نے دیکھے ہیں کہ وہی گستاخ ہے جن نے کیا سی اینا محمدن یدعوکم ینصرکم بلاؤ اپنے محمد رو کے مدد کرے تواڈو اج بچائیں میرے کولوں آپ نے ساریاں نو بہن دا موقع دیتا جدو اے دی واری آئی تے جا کے اپنے ہتھی آپ تلوار کڈی تلوار وار ایک گھر آیا مہمان ہے کہ اج تو کہنا جی اسی مہمان نوازاں حقوق لی بات دی گل کرو اے انہاں دے بھی حقوق نے مرزیاں دے بھی حقوق نے عیسائیاں دے بھی حقوق نے شرم کر شرم ہونی چاہیے جن نے میرے نبی نو نہیں منیا تو انہوں حقوق دین تو رہے پہلا حقوق تے سرکار دی غلامی ہے نا قرآن نے اعلان نہیں کیتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ نے بھی پہلا حقوق مصطفیٰ دی تابعداری والا جڑا حضور دی گستاخی کرے تو بھائی مان حکم نہ دے گا نا سننا ایک میں اور تو انہوں سنیوں مبارک دین لگا آج دی تازہ میں نیٹ میں دیکھ رہا سا تازہ گل سنان لگا وہ سندھ دی اسمبلی دے اندر تحریک لبیک دے ایم پی ہوئے نے کی نام انہوں مفتی قاسم فخری صاحب اسمبلی لگی ہوئی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی دی گل روک کے کر رہے ہیں آج بھی انہاں دے شہزادے جانشین سلطان صلاح الدین ایوبی دے سنیاں اندر موجود نے سنیاں غیرت دے شاہکار موجود نے گل سنا کہ میں اپنی گل سنانی ہے کلیجہ بھی ٹھنڈا پہ جائے گا تو انشاءاللہ تو اپنے بچے نو عالم دین بھی ضرور بنائے گا نبی دا دیوانہ بھی بنائے گا اور جدو میں کسی دی گل نہیں کردا کیونکہ ایک گل سن لو سنیوں جدو میرے نبی پاک دی کوئی گستاخی کرے او پیو بھی ہوئے تے انہوں معافی نہیں ماں بھی ہوئے تے معافی نہیں وزیر اعظم ہوئے یا جو بھی ہوئے جڑا حضور دی عزت نہیں کردا اسی او دی عزت کر سکتے جنہوں ایک گل سن کے غصہ آوے نا تے اپنے ایمان دا جا کے اور اللہ دی بارگاہ چ معافی منگے کیونکہ اسی کائنات دے کسے وزیر اعظم نال نہیں پیار کر دے اسی اگر پیار کرنے ہیں تے مدینے والے مصطفیٰ دی وزارت نال پیار کر کہ میرے نبی دی شان کا جملہ ہے تے کوئی کہے مصطفیٰ کہتے ذلیل میں کہا جڑا میرے نبی پاک دے بارے یہ جملہ کہندا ہے او وڈا ذلیل ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے نبی نے رحمت للعالمین نبی نے پتہ سارے آنوے جڑا میرے نبی نو ذلیل کہے او ذلیل اعظم ہے اور اسمبلی دے اندر پنجاب سندھ دی اسمبلی ہے سندھ دی اور سارے بیٹھے نے اے علامہ مفتی قاسم فخری نے کیا میرے مصطفیٰ نو جڑا بندہ یہ جملہ کبے کے ذلیل ہے وہ خود ذلیل اعظم ہے ساری اسمبلی آ گئی اے جوان کھڑا ہو گیا کہنے لگا میری ماں بھی سنی میرا باپ بھی سنی میرا جین دا مقصد حضور دی غلامی ہے نموس رسالت تے پیرا دینا ہے حضور دی عزت نہ میں نو عزت ملی ہے تسی سارے میرے خلاف ہو جاؤ پر میری آقا دے نال غلامی اس طرح دی ہے کوئی بھی میرا وال منگا پھر وہی اسمبلی والے پہلے تے اٹھ کے آئے نا پہن واسطے اگلی گل سننا فخری صاحب نے پتہ کی کیا فرمایا میں کیڑی گل کیتی ہے میں انہوں ذلیل اعظم کیا غصہ لگا نا تانوں کہنے لگے وہ ساڈا لیڈر ہے ساڈا قائد ہے وہ ساڈا لیڈر ہے انہیں کیا وہ بدبختو میری آنکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے نے یہ لیڈر ہے تے میرا نبی کی ہے اے لیڈر اے قائد ہے میرا آقا کی ہے میرے بھائی جین دا مقصد ہے آقا دی غلامی ہے کوئی بھی گستاخی کرے صدیق اکبر تو لے کے آخری صحابی تک کئیاں نے اپنے سگے باپ کو قتل کر دیتا ماں کو قتل کر دیتا عمیر نبینہ صحابی سے اپنی بیوی کو قتل کر دیتا دو بیٹے سے پھلا ورگے دو بیٹے اور آپ کے سسرال والے کیس کر دیتا حضور دی عدالت سے کیس آیا فرمایا عمیر اپنی بیوی کو قتل کر دیتا بیگم نو قتل کر دیتا ہی وائف نو قتل کر دیتا ہی اور سوانی نو قتل کر دیتا ہی عرض کی تھی سونے جڑا تیری گستاخی کرتا ہے پتر بھی ارداد تیرے قدمہ تو قربان قبیلے والے کیا سی کیس
کریں گے. حضور کھڑے ہو کے فرمایا میرے عمیر کا کیس نہ کرے آجے ایتھے بھی آزاد ہیں قبر حشر بھی آزاد ہیں ایتھے بھی جنتی ہیں قبر حشر بھی جدی وکالت مصطفیٰ کرے نہیں توجہ کی بات جدی وکالت مصطفیٰ کرے وہی تے سچا غلام ہے. میں آج میری گل سنان لگیا سنیاں جیڑی گل صحیح ہو مننی چاہیے اسی کیوں نہ منیے. میں ایک شعر پڑھیا نا جیڑا کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا اے گل ریکارڈ ہو رہی ہے سنیا جے اپنے مسلک دی ترجمانی علامہ احسان لائی جیڑا دجیاں دا علامہ احسان او دا بیٹا آج میں او دا بیان سن رہا تھا بھائی آج میں بیان سن رہا تھا تازہ انہیں اپنی آئی ڈی تو وہ بیان ریکارڈ کرا کے چھوڑیا ہے اور اپلوڈ ہویا. میں آج دیکھ رہا تھا اور پتہ کی کہہ رہا تھی اپنی مسجد سے بیٹھ کے لاہور کہنا میں سلوٹ کرنا وا سندھ دے ایم پی اے مفتی قاسم فخری نو. شریکہ تعریف کرے نا دشمن تعریف کرے تو وہ تعریف ہوندی ہے. بیگانہ جنہوں مننے کہندا میں سلوٹ کردا اپنے انو کہہ رہا ہے او کہندے نے کنوں فرمایا جنہیں اسمبلی کولوں نہیں ڈریا پوری اسمبلی دے اندر جنہیں میرے آقا دی عزت دا پہرا دیتا ہے اس غلامانے